إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وعن أم المؤمنين ميمونة بن الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله إني اعتقدت وليدتي؟ قال أو فعلت؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لك لأجرك. متفق علیہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش تقول، رحم اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے اور کہتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے جوڑے اللہ اسے بھی جوڑے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے کاٹے اللہ بھی اسے کاٹ ڈالے. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. دوسری حدیث مبارکہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک لونڈی آزاد کی، لیکن آزاد کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہ کیا. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حجرے میں تشریف لانا تھا، معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کے لیے ایام مخصوص کر رکھے تھے اور ایک ایک دن آپ اپنی مختلف ازواج کے ہاں گزارتے تھے. تو جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو حضرت میمونہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو محسوس نہیں ہوا، شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ میں نے اپنی جو لونڈی تھی اسے آزاد کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا او فعلتی، کیا واقعی تم نے ایسا کر دیا؟ انہوں نے کہا نعم، میں نے ایسا ہی کیا ہے کہ میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے آزاد کرنے کے بجائے اگر اپنے خالہ زار بہن بھائیوں میں سے کسی کو تحفہ دے دیتی تو وہ تمہارے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا. یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. صلہ رحمی سے متعلق احادیث مبارکہ بیان ہو رہی ہیں. پہلی حدیث کہ جو رحم ہے، رشتہ داری ہے، خونی رشتہ داری، اس کو اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے ساتھ معلق کر رکھا ہے. اور پہلے بھی حدیث مبارکہ گزر چکی ہے جس میں جب اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات پیدا فرمائی تو رحم نے اٹھ کر اللہ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سب کے حقوق بیان ہو گئے، میرا کیا حق ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جو تمہیں جوڑے میں اسے جوڑوں گا اور جو تمہیں کاٹے میں اسے کاٹوں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں اس بات پر راضی ہوں. اس حدیث مبارکہ میں کہ وہ اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے اور یہ دعا بھی کرتا اور بد دعا بھی کرتا. دعا یہ ہے کہ جو اس رشتہ داری کا حق ادا کرے، اسے جوڑے، اللہ اس کے بھی سارے کام جوڑ دے، اور جو اس کو قطع کرے، جو اس کو کاٹے، اس کے بھی سارے معاملات کٹ جائیں. میں نے اور آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے کاموں میں بڑی آسانیاں رہتی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے، تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات پہ نہا ہوتی ہیں. ان وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ رشتہ داری کا پاس کرنا اور اپنے اعزا اقربا کا خیال کرنا.
اور خیال بھی اس انداز میں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آپ کے ساتھ اچھا کرے صرف اس کے ساتھ اچھا نہ کرے، بلکہ جو آپ سے کاٹے، دور ہٹے، اس کے ساتھ جوڑنا، اس کے ساتھ اچھا تعلق کرنا۔ اس لیے کہ جو اچھا ہے، جو بہترین ہے، جو دوست ہے، اس کے ساتھ تو انسان اچھا کرتا ہی ہے۔ جو آپ کے ساتھ اچھا کرے اس کے ساتھ آپ برا کریں تو یہ تو بد اخلاقی کی اعلیٰ ترین جو ہے منصب ہو، سب سے اونچا جو بد اخلاق ہوگا وہ یہی ہوگا۔ لیکن جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، ناروا رویہ اپنائے، اس کے ساتھ انسان اچھا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی کر سکتا۔ وگرنہ میں اور آپ اکثر سنتے ہیں جی وہ ہمیں نہیں پوچھتا، ہم کیوں پوچھیں، ہم تو اس کے گھر سے تھوڑی کھاتے ہیں، اس کو بھی ذرا پتہ لگے کہ ہم کون ہیں۔ یہ سارے جملے کہہ دینے کے بعد ہم اپنے آپ کو ایکسکیوز دے لیتے ہیں کہ اب ہمیں اس کے ساتھ نیکی کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ جو اس طرح کے معاملات میں جوڑتا ہے، نیکی کرتا ہے، پہل کرتا ہے، اللہ اس کے کام جوڑ دیتا، اللہ اس کی سلسلے آسان فرما دیتا۔ اور جو توڑتا ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، وہ بظاہر تو اپنی انا کو پورا کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں نے دوسرے کو نیچا دکھا دیا، اصل میں وہ اپنے لیے ہی مشکلات پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ رحم جس کو اللہ نے اپنے عرش کے ساتھ معلق کیا ہے اور اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ یہ دعا اور بد دعا کرے، تو کیا اللہ اس کی یہ دعا اور بد دعا قبول نہیں فرمائے؟ یقیناً قبول فرمائے۔ آج ہماری زندگیوں میں سے جو خیر اور برکتیں اٹھ گئی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے رشتہ داریوں کا پاس چھوڑ دیا، خون سفید ہو گئے، ہم ایک دوسرے کے لیے مروت بھی نہیں رکھتے کہ وہ سامنے آ جائے تب بھی سلام کرنے کی گوارا نہیں۔ یہ ایک ایسا فعل ہے جس کو اسلام نے کبھی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ دیکھیں کس قدر وضاحت کے ساتھ اس بات کو واضح کر رہی ہے۔ غلام آزاد کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، اور اسلام نے اس بات کی طرف بڑی توجہ دلائی ہے کہ غلام اور لونڈیوں کو آزاد کرو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف گناہوں کے کفارے میں جو بہت سی آپشنز دی گئی ہیں کہ کوئی بندہ روزہ رکھے یا مسکین کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے، تو ایک آپشن یہ بھی تھی کہ آپ غلام آزاد کریں۔ کسی نے جھوٹی قسم اٹھائی، اب وہ توڑنا چاہتا ہے، مجبوری بن گئی قسم توڑنی، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ مختلف ان آپشن میں سے ایک یہ ہے غلام آزاد کرے۔ تو مختلف گناہوں کے کفارے میں ایک آپشن اسلام نے یہ رکھی کہ گناہ گردن آزاد کرو، تمہارا اس گناہ کا کفارہ ہوگا۔ یہاں پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس نیک عمل کی تعریف کریں کہ تم نے اچھا کیا؟ آپ کو محسوس نہیں ہوا گھر میں آ کر آپ نے سوال نہیں کیا کہ وہ تمہاری جو خدمت گار ہوتی تھی لونڈی کہاں گئی؟ تو انہوں نے خود سے بتایا کہ اللہ کے رسول میں نے آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا واقعی ایسا کیا؟ ہاں واقعی ایسا کیا۔ آپ نے فرمایا اس کو آزاد کرنے سے زیادہ اجر و ثواب اس بات پر ملتا کہ تم اسے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو ہدیہ کرتے تھے۔ دیکھ لیں، قریبی رشتہ داروں کو تحفہ دینا، ہدیہ کرنا، غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر و ثواب لے کر آ رہا ہے۔ کیا آپ ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کرتے؟ آپ اگر وہ ان کو خادمہ دیتی تو ظاہر بات ہے ان کے لیے آسانی ہو جاتی، وہ ان کے کام کاج کرتی۔ تو یہ احساس کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے اور ہم وہ اس کو کہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، کوئی صدقات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بہت دنیا کو دیکھا ہے، دور دور کے لوگ بہت مستفید ہیں لیکن اپنے قریب کے لوگ محروم۔ تو چراغ تلے اندھیرا، ہم سب اس کی مثال بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا، ہم وہ حدیث میں پڑھ چکے کہ میں اپنے رشتہ دار کو یہ دوں یا کسی اور کو دوں، اور اگر رشتہ دار کو دوں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا دوہرا ثواب ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ تو میرے بھائی صلہ رحمی ایک مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، جہاں ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں،
صلہ رحمی ایک مستقل عبادت ہے. اللہ نے جو رشتے آپ کے ارد گرد جوڑے ہیں، دوستیاں ہمارا اختیار ہے، پڑوس ہمارا اختیار ہے، یہ ہم اپنے مرضی سے اختیار کرتے. رشتہ داری اللہ کی طرف سے اللہ کا فیصلہ ہے. اس پر راضی رہنا اور اللہ کی رضا کے اظہار کے طور پر اس کے ساتھ نیکی کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے، غلام آزاد کرنے سے بھی بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. اللهم انا نسألك بأنك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسألك بأنك انت الله لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورزقك ورحمتك وفضلك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.